السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ میں آج ایک مانی تانی اور دل عزیز مصنفہ کا ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ وہ مصنفہ جو اس دنیا میں نہیں رہیں، ان کا نام بشریٰ رحمان، جو کہ ہر دل عزیز، پسندیدہ اور ایوارڈ یافتہ مصنفہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی قسط نمبر 1۔ جی بہت اداس ہے۔ جی کا کیا ہے؟ یہ تو وہ ننھا بچہ ہے جو سدا کسی کھلونے کے لیے مچلتا ہی رہتا ہے۔ دل کے آس پاس درد بھی رہتا ہے۔ یہ درد تو چاند کا ہالہ ہے۔ ہالے کے بغیر تم نے کوئی چاند دیکھا ہے؟ میرا دل بھی تو چاند ہے۔ ایک بار تم نے یہ چاند کھیلنے کو مانگا تھا، میں نے تو دے دیا تھا۔ زہرا نے باہر نکل کے اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے میں چابی گھمائی تو اس نے دیکھا وہ نوواردات بھی اپنے دروازے کو بند کر کے اس میں چابی گھما رہا تھا۔ زہرا نے روزانہ کی طرح ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر لفٹ کی طرف دوڑی۔ لفٹ ابھی ابھی آ کر رکی تھی، بٹن نہیں دبانا پڑا، وہ دوڑ کر اندر گھسی، وہ بھی اس کے پیچھے گھس آیا۔ لفٹ نیچے کو رینگنے لگی۔ زہرا نے ریلنگس کے ساتھ ٹیک لگا کر اور بھرپور انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے زہرا اسے گرین ووڈ اپارٹمنٹس میں دیکھ رہی تھی۔ نوواردات لگتا تھا، مگر عجیب بات یہ کہ اپنا سا لگتا تھا۔ لفٹ رکنے سے پہلے بولی، آپ نئے آئے ہیں؟ جی۔ اس کی آواز میں جھجک تھی جو نوواردات کے لہجے میں ہوتی ہے، اور اندر میں حجاب تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے۔ پاکستان سے؟ زہرا کی چیخ نکل گئی۔ تبھی یہ آدمی اپنا سا لگتا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں میں عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ پاکستان کے کس شہر سے؟ لاہور سے۔ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ 2 سال کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لفٹ رک گئی، وہ دونوں باہر آ گئے۔ اچھا، مجھے یونیورسٹی کے لیے بس پکڑنا ہے، زہرا نے بالکل امریکی لڑکیوں کے انداز میں کہا۔ بہت خوشی ہوئی ایک ہم وطن سے مل کے۔ اب تو آپ ہمارے ہمسائے بن گئے ہیں، اکثر ملاقات ہوتی رہے گی۔ جی جی جی، اس نے اسی لجائے ہوئے انداز میں کہا جس میں احساس کمتری بھی تھا اور اجنبیت کا احساس بھی۔ باہے وہ اپنی پونی ٹیل ہلاتی ہوئی اس بس کی طرف دوڑی جو سڑک پر رک رہی تھی۔ کمال ہے، وہ سوچنے لگا، میں نے تو اس سے کچھ پوچھا ہی نہیں، سارے سوال وہی کر گئی۔ کون تھی؟ کہاں کی تھی؟ ارے تھی تو اپنے ملک کی، اس لیے تو کہہ رہی تھی کہ ہم وطن سے مل کر خوشی ہوئی۔ اردو بھی بول رہی تھی، لباس امریکن پہنا ہوا تھا تو کیا ہوا، یہ تو جیسا دیس ویسا بھیس والی مجبوری ہے۔ مگر کیسی صحت مند اور چاق و چوبند لڑکی تھی، خیر ہے تو پڑوسن۔ پھر وہ پورا 1 ہفتہ نظر نہیں آئی۔ وہ خود بھی ہراساں رہتا تھا، نیا آیا تھا، کچھ دن ایک سستے ہوٹل میں رہا تھا اور اب 1 بیڈ روم کا فلیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 1 بیڈ روم، 1 باتھ روم اور ایک ننھا سا کمرہ جو بیک وقت ڈرائنگ روم اور کچن بھی تھا۔ بجلی کے چولہے لگے ہوئے تھے۔ فرنیچر فلیٹ میں شامل تھا۔ سجا سجایا گھر تو مل گیا تھا، مگر اب اس نے خود آباد کرنا تھا۔ بھلا کوئی گھر بغیر عورت کے آباد ہوتا ہے؟ تبھی تو چھٹی کے روز وہ بیٹھا قیمہ پکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر روز برگر اور میکڈونلڈ کھا کھا کے جی اوگ گیا تھا۔ آج ½ کلو قیمہ لایا تھا، پیاز اور لہسن بھی، مکھن بھی، اور جو کچھ سمجھ میں آیا تھا لے آیا تھا۔ مگر یکایک بجلی کے چولہے سے دھائیاں اٹھنے لگیں، یوں لگ رہا تھا چمڑا جل رہا ہے۔ گھبرا کر ڈھکن اٹھایا، جلتے قیمے پر پانی ڈیل دیا، ذرا سے کمرے میں دھواں پھیل گیا۔
پھر اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ باہر کا دروازہ کھول دے۔ دھواں شریف بچے کی مانند باہر نکل گیا۔ متلا صاف ہوا تو اس نے دیگچی میں جھانکا۔ دیگچی میں کوئی حسرت نہ بچی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور گھبرا کر دوڑ آیا۔ وہ لمبی میکسی پہنے، لمبے بال کھولے وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ بھی بکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ زور سے ہنس پڑی۔ جی فرمائیے، میں اندر آ جاؤں؟ آ جائیے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ مٹکتی لچکتی اندر آ گئی۔ کیسی بے باک ہوتی ہیں یہ امریکہ میں پلنے والی لڑکیاں۔ ہاں تو کچھ پکایا جا رہا ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ وہ چولہے کے قریب گئی، سب دیکھا اور بولی، یہ تو کچھ جلایا جا رہا ہے، بس اپنا دل ہی جلا رہا ہے۔ اچھا، تو وہ اپنی غلافی آنکھوں کو کھول کر بولی، اس دیگچی میں آپ کا دل پک رہا تھا؟ اف، پھر تو بیچارہ جل گیا سارے کا سارا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ اور قریب آ گئی، اتنی کہ اس کی خوشبو اس کے نتنوں کو چھونے لگی۔ دل کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے آپ؟ کیسے بتائیں نا؟ اس نے اتنی زور سے پوچھا کہ وہ ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ مگر اس بے باک لڑکی کی بڑی بڑی روشن آنکھوں میں جانے کیا تھا؟ وہ پاگلوں کی طرح بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہاں جو بھی چھڑا آتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی اور سارے کمرے میں گھوم پھر کر بولی، کیا نام ہے آپ کا بائی دی وے؟ جی زنیر احمد صدیقی۔ ہاں تو زنیر احمد صدیقی صاحب، نام آپ کا مشکل بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ امریکہ میں اتنے لمبے نام بلانے کا رواج نہیں ہے۔ آپ چونکہ نئے نئے آئے ہیں اس لیے اسکول کے بچوں کی طرح پورا نام بتاتے ہیں۔ کچھ دنوں تک آپ اپنے کمرے کے باہر کچھ اس قسم کی تختی لگا دیں گے، زیڈ اے صدیقی، اور سب آپ کے واقف کار آپ کو مسٹر صدیقی کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ اتنی سعادت مندی سے بولا۔ اس پر زہرا نے پھر بلند سا قہقہ لگایا۔ کیسا جاندار قہقہ تھا، حوصلے کی فصلیں توڑ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا نام بھی زیڈ سے شروع ہوتا ہے۔ ارے آپ نے تو ابھی تک میرا نام ہی نہیں پوچھا۔ بس پوچھنے والا تھا۔ اف، آپ لوگ اتنے بزدل کیوں ہوتے ہیں؟ لڑکی دیکھ کر دبک جاتے ہیں۔ آخر پوچھے نا، میرا نام؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ہنوکوں کی طرح وہ بولا، یہ جی کیا ہوتا ہے؟ جی، پھر وہ رک گیا، سر کھجایا اور زور سے ہنس پڑا۔ آپ بہت تیز ہیں، بیٹھیے۔ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی تو خود بھی بیٹھ گیا۔ آپ اتنے بکھلائے ہوئے کیوں ہیں؟ پہلی بار امریکہ آیا ہوں تو کیا ہوا، مرد ہے، ہوشیار بنے۔ آپ کی صحبت میں رہوں گا تو ہوشیار ہو جاؤں گا۔ شاباش، پہلی بار کام کی بات کی ہے آپ نے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی، جی آپ نے میرا نام پوچھا تھا۔ میرا نام زہرا ہے، بالکل پاکستانی نام ہے۔ تو کیا میرا نام پاکستانی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ امریکہ میں رہتی ہیں تو میں نے جانا کوئی میری جیکی یا جینی قسم کا نام ہوگا آپ کا۔ جی نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا پورا نام زہرا فاطمہ ہے۔ میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی، پھر میرے پاپا مستقل یہاں آ گئے تو ہم سب کو آنا پڑا۔ آپ کے پاپا جی کیا کرتے ہیں؟ ساری باتیں آج نہیں بتاؤں گی، کب بتائیں گی؟ قسطوں میں۔ آج تو آپ کے کمرے سے نکلنے والی خوشبو مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میں آپ کو بتانے آئی تھی کہ یہاں ارد گرد امریکی رہتے ہیں۔ وہ مسالے جلنے کی خوشبو میں پسند نہیں کرتے، احتجاج کر سکتے ہیں۔ ایسے تجربے دروازہ بند کر کے کیا کریں، بلکہ امور خانہ داری کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ تو کیا کروں؟ باہر کا کھانا کھا کر تھک گیا ہوں۔ آپ نے وہ ٹکی چکن ٹرائی کیا ہے؟ وہ بھی کتنے دن کا کھا سکتا ہوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے،
وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ پھر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ کا نام بہت مشکل ہے تو آپ اسے آسان کر دیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ مجھے یہاں سب زارا کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو نیرو کہہ کر بلاؤں گی۔ پسند ہے؟ دل و جان سے ہنس کر بولا۔ اچھا اب آپ دروازہ بند کر لیں۔ وہ گھوم کر مڑی اور 3 انگلیاں ہلا کر بائے بائے کیا اور باہر نکل گئی۔ آفت قسم کی شے تھی۔ زنیر احمد نے ایک لمبی سانس چھوڑی، مگر پیاری تھی۔ لڑکیاں امریکہ میں رہ کر بے باک ہو جاتی ہیں، یہ اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ ویسے تو اس کے دفتر میں کئی امریکی لڑکیاں کام کرتی تھیں، جن سے انگریزی میں بات کرتے ہوئے وہ چھپتا تھا۔ زارا، اسے اپنی زبان میں بات کر کے مزہ ہی اور آتا ہے۔ زارا کا پورا خاندان امریکہ میں چلا آیا تھا۔ 15 برس پہلے اس کے والد آئے تھے۔ اس وقت وہ پاکستان میں چمڑے کی مصنوعات بناتے تھے۔ یہی مصنوعات لے کر وہ امریکہ کے مختلف شہروں میں جایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے قالینوں کی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی۔ جب کام بہت زیادہ بڑھ گیا تو اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ ملا لیا۔ رفتہ رفتہ پورا خاندان امریکہ چلا آیا۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ان کا بہت خوبصورت گھر تھا۔ ایک بڑا شو روم تھا۔ ایک بھائی نے امریکی لڑکی سے شادی کر لی تھی اور دونوں ایک ریستوران چلاتے تھے۔ دوسرا بھائی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے آیا تھا اور باپ کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ 2 بڑی بہنیں بھی تھیں، مگر اب دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کی شادیاں بھی ایک مسئلہ بنی رہی تھیں۔ پاپا جی چاہتے تھے کہ انہیں پاکستان میں جا کر بیاہا جائے۔ اس کام کے لیے امی جان ہر سال پاکستان جاتی تھیں۔ شکر ہوا کہ عزیزوں میں ہی 2 اچھے لڑکے مل گئے اور ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک پنڈی میں تھی اور دوسری کراچی میں۔ پاپا جی تو سال میں 2 چکر پاکستان کے لگاتے تھے، مگر ممی جان ہمیشہ 2-3 سال کے بعد جاتی تھیں۔ تب زارا بھی ان کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اب ممی کو زارا کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش تھی۔ اگر کبھی امریکہ میں کوئی پاکستانی لڑکا نظر آ جاتا تو ممی جان بڑی سرعت سے اس کا آگا پیچھا معلوم کرنے پر لگ جاتی تھی۔ زارا سب بچوں میں چھوٹی بھی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ اس کا تو بچپن بھی امریکہ میں گزرا تھا، اس لیے امریکی لڑکیوں کی طرح بے تکلف اور خوش مزاج تھی۔ آج کل اس نے میری لینڈ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے رکھا تھا۔ یہ یونیورسٹی واشنگٹن شہر سے کافی دور تھی، اس لیے وہ یہاں ایک اپارٹمنٹ لے کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ایرانی لڑکی رہتی تھی جو کسی دفتر میں ملازم تھی۔ ہفتہ اور اتوار کے روز زارا اور واشنگٹن ڈی سی اپنے والدین کے پاس چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ممی پاپا بھی اس کے پاس آ جاتے تھے۔ اس روز زارا بہت دن کے بعد نظر آئی تو زنیر نے اسے نیچے لابی میں ہی روک لیا اور بولا، آپ نے کہا تھا آپ میرے لیے کچھ سوچیں گی کیا؟ زارا نے اپنی وحشی جیسی کشادہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا تھا جسے بے تحاشا دانتوں سے کاٹ کے کھا رہی تھی۔ اچھا تو آپ کا حافظہ بھی کمزور ہے؟ وہ اور شوق ہو گیا۔ اب تو آپ غالباً مجھے بھی بھول چکی ہوں گی۔ کون ہوں اور نام کیا ہے؟ زنیر احمد صدیقی عرف نیرو۔ میں واقعی آپ کے بارے میں سوچنا بھول گئی تھی۔ دراصل میرے سیمسٹر ہو رہے تھے اور فیروزہ بیمار تھی۔ سارا گھر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ فیروزہ کون ہے؟ ارے آپ کو معلوم نہیں؟ فیروزہ میری ہاؤس میٹ ہے۔ ہم دونوں مل کر اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں۔ آپ نے اس روز تو مجھے بتایا نہیں تھا۔ اس روز کیا بتاتی آپ کو؟ اچھا تو آپ بتا دیجئے ذرا۔ زارا نے پورا برگر ختم کر کے کاغذ کے نپکین سے منہ اور ہاتھ صاف کیے اور پھر اس کاغذ کو دور پڑے ہوئے ڈرم میں پھینک دیا اور اپنی پونی ٹیل ہلاتی ہوئی آئی اور بولی، فیروزہ ایک ایرانی لڑکی ہے، میری دوست ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، مگر وہ جاب کرتی ہے، ایک ڈائمنڈ شاپ پر سیلز گرل ہے۔
بس ہمارے آنے جانے کے اوقات میں فرق ہے، اس لیے آپ نے اسے میرے ساتھ نہیں دیکھا۔ کسی روز ملاقات کرا دوں گی۔ جی میں ان سے ملاقات کا اتنا شوقین نہیں ہوں۔ آپ کس بات کے شوقین ہیں؟ ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ زارا نے ایک لمبی ہوں کی اور پھر راک اینڈ رول کی طرز پر گھوم گھوم کر سوچنے لگی اور پھر بولی، حل ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ؟ وہ کیسے؟ وہ بےتابی سے بولا، کھانا کھانا چھوڑ دیجیے۔ اس پر دونوں کہکا لگا کر ہنس دیے۔ چھوڑ دوں اور مر جاؤں؟ ارے اتنے کمزور ہیں آپ؟ پہلے ہی دیکھیے میری صحت کتنی خراب ہو گئی ہے۔ مجھے تو کہیں سے بھی خراب نہیں لگتی۔ اس کو سر سے پیر تک دیکھ کر بولی، بس ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ہاں وہ جو پاکستان سے آتے ہوئے ذرا سی دھند نکلی ہوئی تھی وہ پگھل گئی ہے۔ اب تو آپ پہلے سے زیادہ سمارٹ لگ رہے ہیں۔ زنیر بلش کر گیا، حالانکہ وہ اس کے شعلہ صفت چہرے اور بے باک آنکھوں کی تعریف کرنا چاہتا تھا۔ الجھ گیا تو پھر جلدی سے بولا، آپ کے سیمسٹر ختم ہو گئے کرسمس سے پہلے؟ جی ہاں۔ اگلے سیمسٹر کب ہوں گے؟ پھر آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی؟ تعلیم تو کبھی ختم نہیں ہوتی مسٹر، جتنا مرضی پڑھتے جاؤ۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کیا پڑھیں گی؟ MS تو ہو جائے گا اب، مگر مزید نہیں پڑھوں گی، جاب کروں گی۔ یہاں تو لوگ جاب کرنے کے بہت دلدار ہیں، تو کیا کریں؟ یہاں جاب کے یہ بغیر وقت نہیں گزرتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ہر زیرو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہتا ہے، اور خود مختارانہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی برسر روزگار بھی ہو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، اب اور کیا بات کرے؟ زنیر سر کھجانے لگا تو وہ جلدی سے اوکے بائے کہہ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ اگلے ویکینڈ پر جب وہ اور فیروز بہت سے لفافے اٹھائے اپنے کمرے میں جا رہی تھیں تو وہ کمرے کو تالا لگا کر باہر نکل رہا تھا۔ ہیلو، ان کو دیکھ کر مسکرایا۔ السلام علیکم، زارا نے خوش دلی سے کہا، پھر سارے بوجھل لفافے اپنے کمرے کے مقفل دروازے کے ساتھ رکھ کر بولی، یہ فیروزہ ہے میری دوست۔ فیروزہ ان سے ملو، یہی از مائی فرینڈ نیرو، یہ ابھی پاکستان سے آئے ہیں۔ زارا کے اس فکرے سے زنیر کا دل دھڑک اٹھا۔ فیروزہ نے اپنا گورا گورا ہاتھ بڑھا دیا تو زنیر نے بھی گرم جوشی سے ہاتھ ملا ڈالا۔ 2-3 رسمی فکروں کے بعد زارا جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے بولی، آپ کہاں جا رہے تھے؟ باہر جا رہا تھا کھانا کھانے، آج گھر میں نہیں پکایا۔ اس پر زنیر بے تحاشا ہنسنے لگا، سارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں فیروزہ؟ اس نے مڑ کر فیروزہ سے پوچھا، آج نیرو کو اپنے گھر دعوت نہ کھلائیں؟ ضرور کھلاؤ۔ فیروزہ بنڈل اٹھا کر اندر داخل ہو گئی۔ نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ زنیرہ نے واقعی تکلف محسوس کرتے ہوئے کہا۔ بھئی ہم کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے، آج ہم ہفتے بھر کا سودا خرید کر لائے ہیں۔ فیروزہ کوفتے پکائے گی اور میں مٹر کا پلاؤ۔ اصل میں ہم صرف ہفتہ اور اتوار کو اپنے اپنے ملک کا کھانا پکاتے ہیں، روز تو جو بھی مل جائے گزارا کر لیتے ہیں۔ آپ دونوں کا شکریہ، بہت بہت۔ وہ انکساری سے بولا، میں بالکل آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، ایک تو آپ پاکستانی لوگ تکلف بہت کرتے ہیں، فیروزہ نے چڑھ کر کہا، یا پتہ نہیں ہائپوکریسی کرتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ زارا نے ماتھے پر ہاتھ ڈال کر کہا، اتنی سی بات تھی کہ آپ جھٹ کہہ دیتے، مگر شکریہ خواتین، میں ضرور آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، بلکہ آپ دو نوجوان حسین لڑکیوں کے ساتھ کھانا کھانے میں فخر محسوس کروں گا۔ جی، زنیر شرمندہ ہو گیا، تو ایسا کہتے ہیں؟ اور کیسا کہتے ہیں؟ دل سے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، گپ لگائیں، اوپر سے تکلف فرما رہے ہیں۔ آپ نے کیسے جانا؟
زنیر نے بکھلائے ہوئے انداز میں پوچھا، کیونکہ یہ سچ تھا۔ بس میں اپنے ہم وطن لوگوں کو جانتی ہوں، تھوڑی سی ہائپوکریسی کیے بغیر نہیں رہ سکتے، تکلف کا اظہار رسماً کرتے ہیں، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو کتنے بھوکے ہیں، فٹ مان گئے ہے نا۔ زنیر اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا۔ اسی لیے تو یہ امریکی لڑکے اچھے ہوتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے جذبات کا صاف اظہار کرتے ہیں، فیروزہ نے کہا۔ زارا نے زنیر کو چپ کر دیکھ کر ذرا نرم لہجے میں بتایا اور بولی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں آپ نے ٹھیک کہا، میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا ایک اعزاز سمجھتا ہوں، مگر ویسے ہی رسماً تکلف کر رہا تھا۔ اچھا تو پھر کیا طے ہوا؟ زارا بولی، آ جاؤں گا، مگر کس وقت؟ ٹھیک 7 بجے شام۔ شکریہ، زنیر نے جھک کر کہا، ٹھیک 7 بجے شام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک 7 بجے شام۔ اپنی بند مٹھی کی پشت سے زنیر احمد نے دروازے کے باہر دستک دی تو اپرن کھولتی ہوئی فیروزہ دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ آ گیا تمہارا عاشق صادق، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ بکو نہیں فیروزہ، زارا نے بھی بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے کہا، اس کے سامنے ایسی بکواس نہ کرنا، یہ لوگ اترا کے ہوتے ہیں، میں جانتی ہوں، منافق بھی ہوتے ہیں۔ خبردار، جو ہمارے وطن کے لوگوں کو منافق کہا، بیچارے سیدھے سادے اور سادہ دل ہوتے ہیں، مگر مکر و فریب نہیں جانتے۔ ہاں، میں خوب اچھی طرح جانتی ہوں ان کو۔ کبھی غور کیا تمہاری طرف کیسے دیکھتا ہے؟ الو کی دم، دروازہ تو کھولو، زارا نے دانت پیس کر کہا۔ تو فیروزہ نے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ جما کر دروازہ کھولا اور راستہ چھوڑ کر بولی، ویلکم سر، خوش آمدید۔ جھجکتا ہوا زنیر اندر داخل ہوا۔ یہ اپارٹمنٹ بھی اسی کے اپارٹمنٹ کے مانند تھا، صرف کچن کا رخ دوسری جانب تھا۔ میز پر برتن رکھے تھے اور مٹر پلاؤ کی بڑی اشتہا انگیز خوشبو نکل رہی تھی۔ بیٹھیے، زارا نے اسے کرسی پر بٹھا دیا اور پھر دوڑ دوڑ کر چٹنی اور اچار کی بوتلیں اس کے آگے رکھنے لگی۔ زنیر احمد کو 2 مہینے ہو گئے تھے اپنے گھر سے نکلے ہوئے۔ آج اسے احساس ہوا کہ گھر کیا ہوتا ہے اور عورت کے ہونے میں کیا دلکشی ہے۔ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، وہ ایک منظم گھر ہوتی ہے۔ اس کے پاس محبت اور شفقت کے علاوہ بھی دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا گھر، اور ان کے گھر میں بیٹھ کر کھانا۔ ہم اپنے گھروں میں عورتوں کو کس قدر فضول اور غیر ضروری سی شے تصور کرتے ہیں۔ زنیر احمد سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ دونوں میز پر آ کر بیٹھ گئیں۔ زارا سوپ کے گرم گرم پیالے لے آئی تو فیروزہ ایک دم شرارت سے چمک کر بولی، مسٹر نیرو، آپ اور کچھ پئیں گے؟ کچھ اور کیا؟ زنیر نے معصومیت سے منہ اٹھا کر پوچھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں مچلتا سوال پڑھ کر خفت سے ہنس پڑا اور بولا، نہیں، یہی سوپ چلے گا۔ دیکھیں، تکلف نہ کریں، یہ امریکہ ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ مسکرائی اور ادا سے بولی، آپ پاکستانی لوگ کبھی دل کی بات نہیں بتاتے، ہمیشہ پردہ ڈال کر بات کرتے ہیں۔ ہم بالکل برا نہیں مانیں گے، ہمارے یہاں تو امریکن اور یورپین مہمان بھی آتے ہیں، ہمارے ملے جلے دوست ہیں۔ اس وقت گھر میں بیئر ہے، اگر آپ کہیں تو میں پیش کر سکتی ہوں۔ نہیں، زنیر ایک دم بولا، نہیں واللہ میں نہیں پیتا، نہ عادت ڈالنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ لوگوں سے کیسی شرم۔ اس پر زارا نے فخریہ انداز میں فیروزہ کی طرف دیکھا اور سوپ پینے لگی۔ زنیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور جی بھر کر کھانے کی تعریف کی اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ 2 مہینے بعد آج اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ بعد میں فیروزہ اٹھ کر ایرانی قہوہ بنا لائی۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں اتنے گھل مل گئے کہ زارا نے
کہ زارا بولی فیروزہ کیوں نہ مل کر نیرو کا مسئلہ حل کرے۔ کون سا مسئلہ؟ فیروزہ نے پوچھا۔ وہی کھانے کا مسئلہ۔ ہاں، فیروزہ جمائی لے کر بولی۔ ہے کوئی تجویز تمہارے ذہن میں؟ ہاں، میں نے سوچا کہ ہفتہ اور اتوار کے روز ہم تینوں مل کر کھانا پکایا کریں گے اور مل کر کھایا کریں گے۔ اس طرح ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے زارا، کچھ تھوڑا سا کام یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ کیوں مسٹر نیرو؟ فیروزہ نے زنیر کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ جی جی، فیروزہ بیچ میں بولی۔ اب یہ پھر منافقت کریں گے اور پھر کچھ مختلف قسم کے نخرے فقرے کہنا چاہیں گے۔ بیشتر اس کے کہ زارا بھی کچھ کہے۔ آہستہ سے بولا، میری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر دونوں لڑکیاں قہقہے لگا کر ہنسنے لگیں۔ تھوڑی دیر تک ان کو دیکھنے کے بعد زنیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ویک اینڈ بہت دلچسپ گزرنے لگا۔ پہلے تو تینوں مل کر ہفتے کے روز سودا لینے جاتے، پھر مینو بنایا جاتا۔ دونوں لڑکیاں کوکنگ کرتیں اور زنیر ان کی مدد کیا کرتا، بلکہ وہ ساتھ اسے کھانا پکانے کی ترکیب بھی سکھایا کرتی تھیں۔ اور زنیر سوچا کرتا، جب سے وہ پیدا ہوا ہے گھر میں ایک جیسے کھانے کھا رہا ہے، اس نے ایک بار بھی تو نہیں سوچا تھا کہ ایسے معمولی قسم کے کھانے پکانے میں عورتوں کو کتنا تردد کرنا پڑتا ہے، بار بار ایک کام کرنا پڑتا ہے۔ پیاز ہی کو لے لیجیے، دن میں جتنی مرتبہ کھانا پکائیں اتنی مرتبہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اگر مردوں کو گھر میں ایک کام بار بار کرنا پڑے تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اپنا بچہ کیسے پیارا نہیں ہوتا، مگر بار بار بچے کو غسلخانے لے جانا پڑے یا اس کی نکر بدلنی پڑے تو مرد کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اسے یہ سب کام گھٹیا لگتے ہیں جنہیں صرف عورت کر سکتی ہے۔ واقعی اگر عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا کس طرح آباد ہوتی؟ مرد تو بس مسند نشین شہنشاہ بن کر بیٹھ جانا چاہتا ہے۔ اور بھی بہت سے پردے ہٹے تھے زنیر احمد کی آنکھوں سے۔ ایک روز اچانک زارا کی ممی آ گئیں۔ زارا نے بغیر کسی قسم کی جھجک کے زنیر احمد کو اپنی ممی سے ملوا دیا۔ اب زارا کی ممی کی ایک مجبوری تھی، ہر آدمی کو یوں جانچا کرتیں جیسے داماد ڈھونڈنے نکلی ہوں، خصوصاً اگر نوبادات پاکستان کا ہوتا تو بالکل CID کا محکمہ بن جاتیں۔ دو دن وہ زارا کے اپارٹمنٹ میں رہیں۔ دونوں دن شام کو زنیر احمد کے اپارٹمنٹ میں چلی جاتیں اور کرید کر سوالات کرتیں۔ تمہارے والدین کہاں کے رہنے والے ہیں بیٹا؟ جی وہ تو سرگودا کے رہنے والے ہیں۔ اور دادا دادی؟ جی مجھے کچھ اچھی طرح یاد نہیں، بس ہندوستان سے ہجرت کر کے سارا گھرانہ سرگودا آ بسا تھا۔ غالباً وہاں لدھیانہ میں رہتے تھے۔ وہاں کچھ زمینیں وغیرہ بھی ہوں گی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جی معلوم تو اس طرح ہوتا ہے بیٹا، اگر پاکستان آ کر تمہارے دادا دادی کو زرعی زمین یا کوئی جائیداد ملی ہو جو انہوں نے آگے اپنے بچوں میں تقسیم کی ہو تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے۔ جی شکر گڑھ کی طرف ہماری تھوڑی سی زمین ہے، میرے دادا زمینداری کرتے تھے، مگر ابا جی تعلیم کے سلسلے میں لاہور آ گئے تھے، پھر وہ وہیں ٹک گئے، وہیں شادی کر لی۔ ہم سب لاہور میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو لاہوری کے شہری کہتے ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ جی ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑا کنبہ ہے۔ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں؟ میری 5 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ بڑی ہوں گی تم سے۔ جی ہاں، باقی 2 مجھ سے چھوٹی ہیں مگر دونوں کے نکاح ہو چکے ہیں۔ اب میں جاؤں گا تو رخصتی ہو جائے گی۔ اور تمہارا دوسرا بھائی؟ جی وہ ابھی بہت چھوٹا ہے، یعنی 12 برس کا ہے۔ 12 برس کا؟ ممی حیران ہوتیں، پھر مسکرا کر بولیں، اچھا تمہاری ممی چاہتی ہوں گی تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہو۔ اچھا۔ تھوڑی دیر
الٹ پلٹ سے سوال کر کے پھر وہ زنیرہ احمد کے رشتہ داروں کی طرف جاتی۔ کون کون کس کس عہدے پر ہے اور زنیر احمد صاف صاف سب کچھ بتا دیتا۔ جو کچھ پوچھتی تھیں وہ بتانا تو اس کا فرض تھا نا۔ 2 دن زنیر احمد کا ٹھونک بجا کے انٹرویو لینے کے بعد ممی چلی گئیں، مگر جاتے جاتے زارا سے کہہ گئیں اس بیچارے کا خیال رکھا کرو۔ فیروزہ نے زارا کو آنکھ ماری، بعد میں بولی لڑکا تمہاری ممی کو پسند آ گیا ہے۔ تمہاری ممی کو تو لڑکے کی پسند کرنے کی عادت سی ہو پڑ گئی ہے۔ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو پھر ممی کیا کریں گی بیچاری؟ ان کو ادارہ خدمت خلق کھول لینا چاہیے۔ اس پر دونوں ہنسنے لگیں۔ ممی نے جا کر ڈیڈی سے بھی یہی کہا ہے، اچھا لڑکا ہے، کھاتے پیتے لوگوں کا بیٹا ہے، 2 سال کی ٹریننگ پر آیا ہے، وہ تو خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کے بعد لڑکی چاہے تو اس کی مہار موڑ کر اسے بھی ہمیشہ کے لیے امریکہ لے آئے۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ ڈیڈی نے بیزاری سے کہا۔ توبہ ہے، میں تو ایک بات کہہ رہی تھی آپ سے، ایسی کئی باتیں تو مجھے پہلے بھی کہہ چکی ہو۔ ہاں تم باپ ہو نا، اس لیے تم ماں کی طرح نہیں سوچ سکتے۔ یہ زمانہ ماں باپ کے سوچنے کا نہیں۔ ڈیڈی نے پائپ کا کش لے کر کہا، بچے خود اپنے بارے میں بہتر سوچ لیتے ہیں، زہرا بچی نہیں، اس کو خود فیصلہ کرنے دو۔ نو، وہ تو MS کے بعد نوکری کرنے کا سوچ رہی ہے، تو نوکری کر کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تم بالکل امریکن ہو گئے ہو۔ ممی برا مان گئیں۔ ڈارلنگ، تم اپنے ہی بارے میں سوچے جا رہی ہو، اس لڑکی کے بارے میں سوچو، آیا شادی شدہ یا غیر شادی شدہ، وہاں اس کی منگنی یا نکاح تو نہیں ہو چکا؟ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لے گا؟ زارا کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ بس بس، ممی اٹھ گئی۔ تم مرد کی نگاہ کو کیا پہچان سکتے ہو؟ تم مرد تو اپنے آپ میں مگن رہتے ہو۔ مرد کی نگاہ صرف عورت پہچانتی ہے، خواہ کسی عمر کی عورت ہو۔